بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ دیکھیں، کوئی بھی تحریک ترقی کرتی ہے تو اس کی ترقی کے بھی کچھ سبب ہوتے ہیں، اور جس تحریک کو ملت کو زوال آتا ہے اس کے بھی کچھ سبب ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج یہ ثابت کرنا ہے کہ اسلام کی ترقی کے سبب کیا ہیں اور اسلام کے زوال کے سبب کیا ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جس بھی تحریک نے ترقی کی ہے اس کے سربراہ تحریک پرور ہوتے ہیں، اور جس تحریک کو زوال آیا ہے اس کے سربراہ تحریک خور ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پہ تم کسی بھی تحریک کا جائزہ لو، ترقی کے لیے مددگار کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اکیلا انسان کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جب تک کچھ لوگ اس کا ساتھ نہ دیں، تعاون نہ دیں۔ ہر مذہبی یا سیاسی تحریک کو دو گروہوں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، ایک امیر کا تعاون، دوسرا غریب کا تعاون۔ امیر کا اثر رسوخ اور غریب کا ووٹ۔ کوئی بھی لیڈر کامیاب تب ہوتا ہے جب امیر اور غریب دونوں کو کنٹرول میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جب تک یہ دونوں ساتھ نہیں دیتے تب تک کوئی بھی تحریک، کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی فرد کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سیاست میں سب سے بڑی ضرورت جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے۔ سیاستدان وہ کامیاب ہوتا ہے جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہو۔ جس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا وہ سیاستدان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ حاضر سیاستدانوں کا جائزہ لیں، کیسے قسمیں کھا کر کے وعدے کر جاتے ہیں، جب ٹائم آتا ہے تو پھر ایسے بہانے کرتے ہیں، ایسے بہانے کوئی بچہ بھی نہ کرے۔ اگر غریب کو مطمئن کرے تو بھی جھوٹا وعدہ، اگر امیر کو مطمئن کرے تو بھی جھوٹا وعدہ، کیونکہ امیر اور غریب دونوں کے ذہن ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں۔ دو مخالف ذہنوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی تیسری چیز جھوٹ ہے۔ معاف کرنا، میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، سارے امیر اور سارے غریب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ امیر سے وعدہ کرے تجھے عہدے دوں گا، تجھے نوکریاں دوں گا، غریب سے وعدہ کرے تجھے روٹی دوں گا، تجھے کپڑا دوں گا۔ اب مکہ کی سرزمین میں سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ نے ایک تحریک کا آغاز کیا۔ یہ کوئی سیاسی تحریک نہیں ہے، یہ دینی تحریک ہے جس کا نام ہے اسلام۔ اب ساتھ نہ امیر دیتے ہیں نہ غریب دیتے ہیں۔ امیر کو خطرہ، اگر کلمہ پڑھوں گا کرسی جائے گی، کلمہ پڑھوں گا سرداری جائے گی۔ غریب کو خطرہ، اگر کلمہ پڑھوں گا تو امیر مزدوری نہیں دے گا، مزدوری سے نکال دے گا۔ اب فرد اکیلا ہے۔ تحریک بھی صوبائی یا ملکی نہیں، عالمی تحریک ہے جس کا نام ہے اسلام۔ حافظان قرآن کو میں دعوت پیش کرتا ہوں کہ قرآن کو حفظ کرنا آسان ہے، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ جہاں ولید بن مغیرہ جیسے رئیس اسلام کے دشمن ہوں، حضور کی تحریک کے دشمن ہوں، جہاں معمولی مزدور بھی حضور کا مخالف ہو، وہاں اکیلا تحریک چلائے تو کیسے چلائے؟ بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رب میں نے تیرے کہنے پہ تحریک تو چلائی ہے، ساتھ نہ امیر دیتا ہے، نہ غریب دیتا ہے، نہ عزیز دیتا ہے۔ میں کسی سے جھوٹا وعدہ نہیں کرتا، نہ امیر سے جھوٹا وعدہ کر سکتا ہوں، نہ غریب سے جھوٹا وعدہ کر سکتا ہوں۔ جھوٹ میں بولتا نہیں، سچ یہ مانتے نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، میں اس تحریک کو چلاؤں تو کیسے چلاؤں؟ میں اسلام کو پھیلاؤں تو کیسے پھیلاؤں؟
اللہ نے پورے کے پوری سورہ ضحیٰ نازل فرمائی۔ یہ سورہ مبارکہ ہمارے نبی سردار الانبیاء کی مجبوری کا حل ہے۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے روشن دن کی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے تاریک رات کی، وما ودعک ربک وما قلا، تجھے غریب چھوڑ گئے، تجھے امیر چھوڑ گئے، تجھے رب نے تو نہیں چھوڑا ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، میں نے پہلے بھی تیرے اوپر احسان کیے ہیں، اب بھی احسان کروں گا۔ اب کیا احسان کر رہا ہے اللہ؟ ولسوف یؤتیک ربک فترضی، میں اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب اللہ کیا عطا کر رہا ہے اس تحریک اور تبلیغ کو پھیلانے کے لیے حضور کو؟ اللہ نے 2 طاقتیں عطا کیں۔ پہلی طاقت کا نام ہے حضرت ابو طالب، اور دوسری طاقت کا نام ہے جناب خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ نے فرمایا یہ 2 طاقتیں ہیں میں تجھے دے رہا ہوں۔ ابو طالب کی بازو کی طاقت سے امیروں کی گردن جھکا کلمہ پڑھا، اور خدیجۃ الکبریٰ کی دولت سے غریبوں کا پیٹ بھر کے کلمہ پڑھا۔ یہ دونوں محسن اسلام ہیں۔ اگر علی کا باپ ابو طالب نہ ہوتا، امیر کو کلمہ نصیب نہ ہوتا، اگر زہرا کی اماں حسین کی نانی خدیجۃ الکبریٰ نہ ہوتی تو غریب کو کلمہ نصیب نہ ہوتا۔ یہ دونوں محسن اسلام 13 سال مکہ میں اسلام کی خدمت کی، اور 13 سال کے بعد جناب ابو طالب اور خدیجۃ الکبریٰ نے رحلت فرمائی۔ جب تک یہ زندہ تھے تو اللہ کو یہ مکہ پیارا تھا۔ مکہ کی قسمیں کھاتا ہے اللہ، کبھی کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، کبھی کہتا ہے وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے اس امین شہر کی۔ اللہ کی قسم گاہ بھی مکہ، امین شہر بھی مکہ، مگر اس وقت تک جب تک ابو طالب اور جناب خدیجہ کبریٰ زندہ ہیں۔ اس کی رحلت کے بعد وہی مکہ، وہی گلیاں، وہی شہر، وہی اللہ، وہی نبی سردار الانبیاء، وہی کعبہ۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ حضور سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے سورہ نساء میں اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے حبیب تیری دعا قبول ہے، اس ظالم شہر سے نکل جا۔ کیوں؟ کل تک جس مکہ کی اللہ قسمیں کھا رہا تھا، کل تک جس مکہ کو اللہ امن کا شہر کہہ رہا تھا، آج کہتا ہے ظالم شہر سے نکل جا۔ جب تک ابو طالب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ زندہ تھے، اللہ مکہ کی قسمیں کھاتا رہا۔ یہ دونوں محسن اسلام 13 سال اسلام کی خدمت کرتے رہے، پھر بھی اللہ نے اپنے حبیب کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے رسول تو ابو طالب کی دستار علی کے سر پہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی چادر جناب زہرا کے سر پہ۔ اب یہ دونوں محسن اسلام کی خدمت کرتے رہے مدینہ میں۔ 10 سال مولا علی مشکل کشا اور جناب زہرا سلام علیہ نے اسلام کی خدمت کی۔ یہ محسن اسلام رہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جو بھی تحریک ترقی کرتی ہے اس کے کوئی سبب ہوتے ہیں، اور جس تحریک کو زوال آتا ہے اس کے بھی کچھ سبب ہوتے ہیں۔ اسلام نے ترقی کی 23 سالوں میں، 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ، اور اسلام کو زوال آیا 50 سالوں میں۔ جب یہ دونوں محسن اسلام گئے، پھر بھی اللہ اپنے حبیب کو اکیلا تو نہیں چھوڑا۔ اسلام 23 سالوں میں ترقی کی، 50 سالوں میں اسلام کو زوال آیا، لیکن جب رسول نے رحلت فرمائی تو رسول کی رحلت کے بعد جس کرسی پہ رسول بیٹھتا تھا اس کرسی پہ آ کے یزید بیٹھا۔ میں مسلمانوں سے سوال پوچھتا ہوں، یزید کو رسول کی کرسی تک پہنچانے والا کون ہے؟ یزید کو رسول کی کرسی پر بٹھانے والا کون ہے؟ اسلام کی ترقی کے سبب میں نے آپ کو بتائے، اب اسلام کے زوال کے سبب بھی تو میں آپ کو بتاؤں۔ اسلام نے 23 سالوں میں ترقی کی، اسلام کو 50 سالوں میں زوال آیا۔ میں صحیح بخاری کی روایت پڑھنے لگا ہوں تاکہ ہر کسی پر حجت ہو جائے۔ جنگ جمل کے بعد سارے مسلمانوں نے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھی۔ راوی کہتا ہے کہ جب نماز ختم ہوئی تو میری
करीब बैठा हुआ एक शख्स ने मुझे इशारा किया। मैंने कहा कि क्या कहना चाहता है? उसने कहा कि तुझे अली की नमाज पे कोई एतराज़ है? मैंने कहा और तो कोई एतराज़ नहीं है। 25 सालों के बाद आज हमने वो नमाज पढ़ी है जो रसूल ने नमाज पढ़ाई थी, जो रसूल नमाज पढ़ाता था। अब यहीं से अंदाज़ा लगाएं, इस 25 साल के दौर में, 25 साल के अरसे में, यानी दौर खिलाफत सलासा में असली नमाज नहीं रही, बाकी दीन का क्या बच्चा होगा? बेड़ा गर्क हो गया दीन का। दीन को बीमारी लगी इस दौर खिलाफत सलासा में, और यजीद के दौर में दीन सख्त बीमार होकर के बिस्तर पे दाखिल हुआ। हुसैन की नज़र पड़ी इस दीन पे, इस इस्लाम पे, क्योंकि हुसैन रूहानी हकीम थे, हुसैन सब कुछ जानते थे। हुसैन को ये भी पता था किसी भी तारीख की तरक्की के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, खून की, पैसा की, और किसी भी तारीख को बचाने के लिए भी 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, या खून की या पैसा की। हुसैन समझ गए कि इस्लाम की तरक्की के लिए दोनों चीज़ें कुर्बान हुई हैं। खून कुर्बान हुआ है, वो भी मेरे घर का, अमीर हमज़ा का जिगर मेरे घर का खून, जाफ़र तैयारा के बाजू मेरे घर का खून, नाना का दांत मुबारक मेरे घर का खून, नानी खदीजतुल कुबरा की दौलत मेरे घर की दौलत। इस्लाम की तरक्की के लिए मेरे घर की दौलत खर्च हुई है, मेरे घर का खून खर्च हुआ है। अब मैं इस इस्लाम को ऐसे तो नहीं छोड़ूंगा, बीमार तो हो गया है। हुसैन ने इस्लाम को तसल्ली दी, हुसैन ने दीन को तसल्ली दी, नाना का दीन परेशान ना हो, मैं तेरा दोबारा इलाज करूंगा। और ये भी मौला हुसैन खूब जानते हैं कि शुरू से इस्लाम को साथ देने वाली 2 हस्तियाँ हैं, एक मर्द एक औरत। मक्का में अबू तालब और जनाब खदीजतुल कुबरा, मदीना में मौला अली मुश्किल कुशा और पाक ज़ारा। हुसैन ये भी समझ गए अकेले हुसैन का काम नहीं है, औरत को साथ लेना पड़ेगा। अब अबू तालब और मौला अली की दस्तार हुसैन के सर पे, जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब ज़हरा सलाम अलैहा की चादर ज़ैनब के सर पे। दोनों बहन भाई उठे हैं इस्लाम को नई ज़िंदगी देने के लिए। 23 सालों में इस्लाम ने तरक्की की, 50 साल में इस्लाम को बीमारी लगी और इस्लाम का ज़वाल आया, मगर हुसैन न 23 साल लगाए न 50 साल लगाया। 6 कलाकों में हुसैन ने इस्लाम का सारा नुकसान पूरा कर दिया। खून हुसैन का और चादर जनाब ज़हरा की, ज़ेवर सैयद ज़ादियों के, इस्लाम बच तो गया, मरने से मरा नहीं, मगर आज तक इस्लाम का इलाज जारी है। खून अज़ादारों का, खून मर्दों का, और अज़ादारी मस्तूरात की, ये 2 इंजेक्शन है इस्लाम के, की वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है। जब तक ये इंजेक्शन बंद हो गए इस्लाम मर जाएगा। मर्दों का खून और औरतों की आज़ादारी की वजह से आज इस्लाम ज़िंदा है। इस्लाम मरने से बच गया, मगर बीमार अब तक है। इस्लाम कामिल सेहतमंद उस वक्त होगा जब हमारा इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहू ज़हूर फरमाएगा। फिर इस्लाम को नई ज़िंदगी मिलेगी, फिर इस्लाम दोबारा वो ही ज़िंदगी हासिल करेगा जो ज़िंदगी रसूल के दौर में इस्लाम को मिली थी, जो तरक्की रसूल के दौर में इस्लाम को मिली थी। क्योंकि जब सरकार आएगा तो विलायत अली को कायम करेगा, और असल इस्लाम वही लाएगा जो रसूल इस्लाम लाया था, और मुसलमान उस इस्लाम का इनकार करेंगे। ये रिवायतों में मिलता है, कहेंगे ये निया दीन है, ये तो हमने कभी नहीं सुना, निया नहीं है, ये रसूल वाला दीन है, मगर मुसलमानों ने इसको छुपा दिया, तब्दील कर दिया। ओरिजिनल दीन जो रसूल वाला दीन है, मुस्तफ़ा वाला दीन है, वो इमाम ज़माना लाएगा। अब भी इस्लाम का इलाज तो चल रहा है इस 2 इंजेक्शन की ज़रिए से, एक मर्द का खून, अज़ादारों का खून, और औरतों की जो अज़ादारी है। इसी वजह से ये 2 इंजेक्शन इस्लाम के लिए, और जब इंजेक्शन इस्लाम को लगते रहेंगे इस्लाम ज़िंदा ही रहेगा, मगर इस्लाम को कामल सेहत उस वक्त मिलेगी जब हमारा इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएगा अजल्ला फ़रजहू। दुआ में याद रखिएगा या अली मदद।